सोचें आप कमरे में अकेले हैं, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल की रोशनी आपके चेहरे पर पड़ रही है और बाकी कमरे में अंधेरा है, और फिर आपको महसूस होता है कि कोई कमरे में बातें कर रहा है। अल्फाज आपको समझ नहीं आ रहे, लेकिन आपको कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास होने लगता है, दिल घबराने लगता है। लेकिन जब आप मोबाइल की टॉर्च अपने कमरे में चारों तरफ मारते हैं तो कोई नहीं होता। तो सोचें ऐसी सिचुएशन में क्या हालत हो जाती होगी। ये खौफनाक वाकयात लोग मुझसे शेयर करते हैं और मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऐसी कुछ स्टोरीज हैं जो लोगों के साथ पेश आती हैं। अगर आपके साथ भी कोई खुदा न ख्वास्ता ऐसा कोई खौफनाक वाकया पेश आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल एड्रेस है। अपनी स्टोरी लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके उस पर नरेट कर दूंगा। आयतुल कुर्सी का आसार कर लें, क्योंकि आज की स्टोरी बहुत खौफनाक होने वाली है। और कहते हैं कि जब हम इन मखलूकात का जिक्र कर रहे होते हैं तो ये बहुत करीब आने लगती हैं और इंटरेस्ट लेने लगती हैं कि हमारा जिक्र हो रहा है। तो आयतुल कुर्सी का आसार कर लें, चलते अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम ज़रियाब खान न्याजी है। मैं पंजाब पुलिस में मुलाजिम हूँ और बखर शहर से ताल्लुक रखता हूँ। ये वाक़या पिछले साल दिसंबर की सर्द रातों में मेरे साथ पेश आया, और आज भी जब मैं अकेला खेतों की तरफ जाता हूँ तो वो रात मेरी आंखों के सामने आ जाती। सर्दियों के दिन थे। उन दिनों में ज्यादातर शाम से पहले अपने डेरे पर वक्त गुजारता और मगरिब से पहले वापस घर चला जाता था। हमारा डेरा आबादी से काफी दूर खेतों के बीच वाक़या, वहां तक जाने वाला रास्ता सुनसान, खासतौर पे शाम के बाद। एक दिन शाम के वक्त मैं डेरे पर था कि अचानक मैंने देखा एक काला गधा हमारी फसल में घुस आया और घास खा रहा है। मैंने उसे भगाने की कोशिश की। उसने भागने की कोशिश तो की, मगर चंद कदम जाकर वो वहीं बैठ गया। उसी वक्त मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा किसी का जानवर होगा, खुद ही चला जाएगा। मैं बाइक पर बैठा और घर वापस आ गया। अगले दिन जब मैं तकरीबन 11 बजे दोबारा खेत आया, वही काला गधा उसी जगह बैठा हुआ था। मैं उसके करीब गया तो अंदाजा हुआ वो आम गधों से काफी बड़ा था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो जरा भी नहीं हिला। कर मैं वापस घर चला गया। तीसरे दिन जब मैं खेत आया तो वो गधा फिर उसी जगह मौजूद था। 3 दिन से बगैर कुछ खाए पिए वो वहीं बैठा था। इस बात ने मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा कर दिया। मैंने उस दिन जानवरों के डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर आया, उसने गधे को चेक किया और बताया इसकी टांगों में जान नहीं रही। इसने इंजेक्शन लगाया और कहा शायद बेहतर हो जाए। मैंने उसे पानी और घास दी। वो बैठे बैठे खाता रहा। शाम को जब मैं वापस जाने लगा तो दिल में ख्याल आया कि सर्दी बहुत ज्यादा, कहीं ये जानवर ठिठुरता ना रहे। मैंने उस पर एक खाली बोरी डाल दी और रस्सी से बांध दी ताकि सर्दी ना लगे। फिर घर आ गया। अगले दिन मैं खेत में नहीं जा सका। फिर एक दिन जब मैं वापस आया तो गधा मर चुका था। मैं बहुत अफसुर्दा हुआ। एक बेजुबान जानवर, लावारिस, पता नहीं किसका था। मैंने सोचा दफन करना पड़ेगा, मगर कामों में उलझ गया। इस 7-8 दिन तक खेत जाना ही ना हुआ। उसी दौरान एक रात हमारी पानी की बारी थी, यानी खेतों में पानी लगाने की। वक्त रात 11 बजे से सुबह 8 बजे तक का था। मैंने अपने दोस्त सहीब को साथ चलने को कहा। हम खाने पीने का सामान लेकर रात को खेत पहुंच गए। दिसंबर की शदीद सर्दी। जैसे ही हम खेत के कमरे के करीब पहुंचे, एक इंतहाई बदबूदार झोंका हमारे मुंह पर लगा। ऐसी बदबू जो सांस रोक दे। तब मुझे फौरन याद आया वो मुर्दा जानवर अभी तक वहीं पड़ा होगा। मैंने चूल्हा जलाया, चाय बनाई, सहीब कमरे में मोबाइल देखने लगा और मैं पानी लगाने चला गया। चारों तरफ मुकम्मल सन्नाटा, ना इंसान ना आवाज। बदबू वक्त के साथ नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। सहीब मेरे पास आया और पूछा ये बदबू कहाँ से आ रही है। मैंने सारी बात बताई। हमने फैसला किया कि लाश को देख लेते हैं, शायद हड्डियां ही हो, मिट्टी डाल देंगे। हम मोबाइल की टॉर्च जलाकर गंदम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़े। जो करीब जा रहे थे, बदबू बढ़ती जा रही थी। अचानक हमें चबाने की आवाज सुनाई थी, जैसे कोई हड्डी चबा रहा। फिर एक भारी गुर्राहट सुनाई दी, ऐसी आवाज जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। जब हम बिल्कुल करीब पहुंचे तो हमने देखा वहां 2 मखलूक मुर्दा जानवर की हड्डियां चबा रही थी। वो शक्ल में कुत्तों जैसी थी, मगर कद गधे जितना बड़ा था। पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ। जैसे ही मोबाइल की रोशनी उन पर पड़ी, उनकी सफेद आंखें चमक उठी। उनमें से एक ने हमें देखकर ऐसी गुर्राहट निकाली
कि मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो 2 कदम हमारी तरफ बढ़ा, जैसे अभी हमला करेगा। हमारी चीख निकल गई। अचानक वो दोनों दूसरी तरफ दौड़ गए और आंखों से ओझल हो गए। हम मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे। दिल मानने को तैयार नहीं था कि ये आम कुत्ते थे। हमने फैसला किया कि उसकी बॉडी को बांध कर कहीं दूर फेंक देते। वही बाइक और रस्सी लेने गया। मैं अकेला बॉडी के पास खड़ा मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा। बॉडी पर बहुत ज्यादा कीड़े थे। मैं खौफ से पीछे हट गया। हमने रस्सी बांधी, बॉडी को लेके जाना शुरू किया। वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा था मगर बेहद भारी। चलते चलते हमें महसूस हुआ कोई हमारे पीछे दौड़ रहा है। भारी कदमों की आवाज। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ दूर जाके हमने बॉडी एक जगह दफना दी। उसी लम्हे झाड़ियों में से वही गुर्राने की आवाज सुनाई। अब 2 नहीं 5 थे। हमने बाइक स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से भागे। एक मखलूक हमारे पीछे दौड़ रही थी। हम जितनी रफ्तार बढ़ाते वो उतनी ही तेज दौड़ती। अल्लाह अल्लाह करके हम खेत पहुंचे। वो रात आज तक मेरे जहन से नहीं निकली। मैं यकीन से कह सकता हूँ वो कुत्ते नहीं थे। ये मेरी स्टोरी थी। हो सके तो अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम नजीमा बानो है और मैं कर्नाटक के शहर पोपट में रहती हूँ। जो कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरी जिंदगी का सच्चा वाक़या है। मैं ये सब कुछ इसलिए बयान कर रही हूँ क्योंकि आज भी जब मैं ये सब याद करती हूँ तो मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ जाती। मेरी शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी। शादी मेरी अपनी पसंद से हुई थी। मेरे घर में हम 4 बहनें, कोई भाई नहीं, और हमारे साथ सिर्फ हमारी अम्मी रहती। मैं तीसरे नंबर पर हूँ, लेकिन हम बहनों में सबसे पहली मेरी ही शादी हुई। शादी के 1 साल बाद ही मेरी पहली बेटी पैदा हुई। उसी दौरान लॉकडाउन आ गया और हमारे हालात बहुत खराब हो गए। जब मेरी बेटी 1 साल की हुई तो मैं और मेरे शौहर काम की तलाश में बेंगलोर शिफ्ट हो गए। अपनी बेटी को अम्मी के पास छोड़ दिया। बेंगलोर जाकर मैंने भी नौकरी शुरू की। कुछ अरसे बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और हमारी माली हालात बेहतर होने लगे। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब हालात संभल गए तो हमने सोचा कि अब किसी बड़े और अच्छे घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। काफी तलाश के बाद हमें एक बड़ा सा घर बहुत कम किराए पर मिल गया। शुरू में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। कुछ दिन बाद हमने दूसरे बच्चे की प्लानिंग की। जब मैं 3 माह की उम्मीद से हुई तो एक रात मैं अपनी चंद दोस्तों के साथ आउटिंग पर गई। उस दिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अच्छी तरह तैयार होकर जाऊं। मैंने नया लिबास पहना, बाल धोए और निकल गए। हम लोग नदी हिल्स गए और वहीं रात रुकने का प्लान भी बन गया। रात का खाना खाकर सब सो गए। तकरीबन रात 1 से 2 बजे के दरमियान मुझे लगा मेरे शौहर मुझे आवाज दे रहे। मैं कमरे से बाहर निकली लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने फौरन अपने शौहर को फोन किया तो उन्होंने बताया कि वो घर पर सो रहे हैं। अगले दिन हम वापस घर आ गए मगर उस रात के बाद मैं कभी नॉर्मल नहीं हो सकी। उस दिन के बाद मुझे मुसलसल ऐसा महसूस होने लगा कोई मुझे देख रहा। मैं नौकरी पर भी ठीक तरह फोकस नहीं कर पाती। हर वक्त इधर उधर देखती रहती। खामोशी हो गई थी। दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। कभी कभी एक अनोखी सी खुशबू महसूस होती और रात को यूं लगता जैसे कोई मुझे आवाज दे रहा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने ही घर से डर लगने लगा। मैं उम्मीद से थी, मेरे आखिरी महीने चल रहे थे। अब मुझे वाज़िह तौर पर अपने आस पास किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी थी। जब मैं घर का कोई काम करने जाती तो वो काम पहले ही हो चुका होता। मैं उठती तो पूरा घर साफ, कपड़े धुले और तय किए हुए रखे होते। उन कपड़ों से अजीब सी खुशबू आती थी। मैंने कई बार ये सब बातें अपने शौहर को बताई मगर वो हंसते हुए कहते, इस कंडीशन में तुम हो, इसमें सब नॉर्मल नहीं रहता। तो शायद कोई वहम। उनके लिए मजाक था मगर मेरे लिए ये खौफ बन चुका था। डिलीवरी के लिए मैं अम्मी के घर आ गई। वहां कुछ दिन मैं बिल्कुल ठीक रही। कोई आवाज, कोई एहसास नहीं। दिन पुरसुकून गुजरे। फिर अल्लाह के करम से मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई। उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर सुर्खी, माइल और गहरी स्याह थी। हमारे दोनों खानदानों में किसी की भी ऐसी आंखें नहीं थी। अस्पताल से घर आते ही वो एहसास दोबारा लौटा। जब भी मैं बच्ची को छोड़कर वॉशरूम का किचन जाती, वापस आकर देखती कि बच्ची अपनी जगह पर नहीं होती। कुछ ही देर बाद वही बच्ची वहीं मिलती मगर उसके हाथ में कोई चीज होती।
کبھی سونے کی انگوٹھی، کبھی کڑا، کبھی پائل۔ امی سے پوچھتی تو وہ بھی حیران ہوتی، انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے، پھر میں اور میرے شوہر بنگلور واپس آ گئے۔ ایک دن میرے شوہر کی چھٹی تھی، شام 7 بجے وہ گھر آ گئے۔ ہم باتیں کر رہے تھے، بچی بستر پر سو رہی تھی، اچانک غائب ہو گئی۔ ہم گھبرا گئے، پورا گھر، پورا فلیٹ جان مارا۔ 4 سے 5 گھنٹے بعد وہی بچی اسی جگہ کھیلتی ہوئی ملی، مگر اس کے کپڑے بدلے ہوئے تھے، اس کے ہاتھوں پیروں میں مختلف موزے تھے۔ ہم بری طرح ڈر گئے۔ کچھ دن بعد ساتھ والے فلیٹ میں ایک بزرگ عورت رہنے آئی۔ انہوں نے ایک دم ہم سے کہا، آپ کی بچی کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہے، ایک بار بابا کے پاس لے جاؤ۔ ہم ان کے کہنے پر بابا کے پاس گئے۔ وہاں ہمیں بتایا گیا کہ بچی اکثر کسی اندیکھی ہستی کے ساتھ کھیلتی ہے اور عجیب آوازیں نکالتی۔ پھر حقیقت سامنے آئی۔ بابا نے بتایا کہ ندی ہلز میں ایک جن اور اس کی بیوی نے مجھے دیکھا تھا۔ وہ اولاد کے لیے دعا مانگ رہے تھے اور میرے ہونے والے بچے سے انہیں خاص لگاؤ ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ ہمارے گھر آ گئے۔ میری پوری پریگننسی کے دوران وہ میرا خیال رکھتے رہے۔ وہ میری بچی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ ہم نے بہت علاج کروایا، دم درود، مگر سب ناکام رہا۔ آخرکار ہم ایک درگاہ پہنچے۔ وہاں ایک نیک بابا نے مدد کی۔ انہوں نے 21 دن کا چلہ بتایا، چاروں کل، قرآن خوانی، بڑی منت سماجت کے بعد وہ مان گئے۔ اب میری بیٹی مہینے میں صرف ایک بار 4 سے 5 گھنٹے کے لیے غائب ہوتی ہے اور واپس آ جاتی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب ہم بھی انہیں برداشت کرتے ہیں۔ یہ میری سچی کہانی ہے۔ وہ لوگ اب ہماری زندگی کا اور خاص طور پہ میری بیٹی کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ بابا نے کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، جو بھی ہے تمہارے ساتھ ہے، پر پریشان نہ ہو، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سننے والوں کو شاید اس بات پر یقین نہ ہے، لیکن ہم اسے ریئل میں برداشت کریں، لیکن ہم اسے ریئل میں فیس کریں۔ یہ میری سچی کہانی ہے۔ ہو سکے تو اسے اپنے چینل پر شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ سب 2019 کے آخری مہینوں کی بات ہے۔ نومبر، دسمبر، رونا بھی آیا بھی نہیں تھا۔ ہم 7-8 دوست ایک فلیٹ میں رہتے تھے۔ یونیورسٹی کے ساتھ ہی ڈھوک اللہ خان کا علاقہ ہے۔ اس کے اندر لاہوری ناشتہ پوائنٹ بھی ہے۔ لاہوری ناشتہ پوائنٹ سے تھوڑا آگے جائیں تو لیفٹ سائڈ پر ایک سکول آتا ہے۔ سکول سے پہلے ایک گلی ہے جو آگے جا کے تنگ ہو جاتی۔ گلی تنگ ہونے سے کچھ پہلے لیفٹ سائڈ پر ایک بلڈنگ ہے۔ ویسے تو وہاں پر بہت بلڈنگز ہیں، مگر اس بلڈنگ میں اوپر نیچے زیادہ تر لڑکے رہتے تھے۔ اسی میں ہمیں فلیٹ ملا۔ فلیٹ کا نقشہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بعد میں سارا سین ذہن میں واضح ہو جائے۔ جیسے ہی آپ فلیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سلائیڈنگ ڈور ہے۔ مین گیٹ کے بالکل سامنے واش روم ہے۔ سلائیڈنگ ڈور سے اندر آئیں تو ہال ہے۔ ہال کی رائٹ سائڈ پر کچن ہے۔ سامنے ہمارے 2 کمرے، رائٹ والا کمرہ میرا۔ اسی کمرے کے ایک کارنر پر اوپر ایک اضافی دروازہ تھا۔ غالباً وہاں پر کبھی واش روم بنانے کا پلان تھا، مگر ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ ہم نے اسے اسٹور روم بنا لیا تھا اور کپڑے وغیرہ وہیں رکھتے تھے۔ لیفٹ سائڈ والے کمرے میں 4 دوست رہتے تھے اور ہمارے کمرے میں 3 دوست۔ یہ میرے دوست کے بڑے کزن کی کہانی ہے، یعنی ہمارے کمرے کا تیسرا لڑکا۔ وہ لگیا سے پنڈی اسلام آباد آ رہا تھا۔ اگر رات 11-12 بجے بس میں بیٹھے تو صبح 4-5 بجے پہنچ جاتے۔ وہ منڈی موڑ اترا، I-10 اور I-11 لیفٹ سائڈ پر آتے ہیں۔ اس کا اپارٹمنٹ I-10 میں تھا۔ وہاں 3 دوستوں کے ساتھ رہتا تھا اور سب جاب کرتے تھے، اس لیے پورشن مل گیا تھا۔ وہ کہتا ہے صبح کا وقت تھا تو میں نے سوچا پیدل ہی چل لوں، واک بھی ہو جائے گی۔ میں فٹ پاتھ پر چل رہا تھا کہ سامنے سے ایک بندہ آتا دکھائی دیا۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا، نارمل سا آدمی لگا۔ وہ بندہ میرے پاس آیا اور بولا، یہ ایڈریس ہے، آپ ذرا بتا دیں یہ کہاں ہے۔ میں نے اپنا سامان سائڈ پہ رکھا، ایڈریس دیکھا، مگر مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کاغذ واپس دیا۔ جیسے ہی میں نے سامان اٹھانے کے لیے نیچے دیکھا، مجھے اس بندے کی ٹانگیں نظر نہیں آئی۔ عدنان بھائی، یہ وہ لمحہ تھا جس میں دماغ فوراً جن بوت نہیں سوچتا، بلکہ دماغ یہی کہتا ہے، یار میں نے کیا دیکھا۔ وہ کہتا ہے میں چند سیکنڈ اسی کشمکش میں رہا، پھر میں نے سامان اٹھایا اور آگے چل پڑا، لیکن دماغ اٹکا ہوا تھا۔
मैं पीछे मुड़कर देखा तो वो बंदा गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। मैं घबरा गया। पहली दफा जिंदगी में ऐसा हो तो बंदा प्रोसेस नहीं कर पाता। मैं पहले फुटपाथ पर था, फिर मैं रोड के बीच में चलने लगा। आईजेपी रोड के पास नाला आता है, फिर सर्विस रोड। मैं बस जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। अचानक एक गाड़ी आती नजर आई। मैंने सोचा मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ। गाड़ी वाले ने मेरी हालत देखी तो उसे लगा जैसे मेरे साथ कोई चोरी या कुछ हुआ। उसने पूछा क्या हुआ। मैंने पहले सोचा कि कुछ ना बताऊं, मगर मैं डरा हुआ था तो मैंने सब बता दिया कि मुझे एक बंदा मिला था और उसकी टांगे नहीं थी। वो सुनकर हंसने लगा और बोला कुछ नहीं होता, ऐसी चीजें होती रही। बात सुनकर मैं और परेशान हो गया। मैंने सोचा इसे तो तसल्ली देनी चाहिए थी, ये उल्टा हंस रहा। जब मेरे अपार्टमेंट वाला रोड करीब आया तो मैंने कहा आप यहां से मोड़ लें। उसने गाड़ी वहीं रोक दी और कहा मैं आगे नहीं जा सकता, सॉरी। मैंने पूछा कितने पैसे हुए। उसने कहा मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। अदनान भाई उसी लम्हे मेरी नजर नीचे गई। उस गाड़ी वाले की भी टांगे नहीं थी। वही कैफियत थी जो लफ्जों में बयान नहीं होती। मैंने खुद पर काबू रखा और ये फील होने नहीं दिया कि मैंने देख लिया। मैं गाड़ी से उतरा और सीधा दोस्त को कॉल की। घर लॉक था। दोस्त ने कहा मैं अकेला था, अभी दूसरे दोस्त के फ्लैट आ गया हूँ। बोला या तो वेट कर लो या अपने कजन के फ्लैट चले जाओ। मैं सारी रात जागता था। क्लासेस मेरी सेकंड टाइम थी। मैं मूवी देख रहा था कि दरवाजा नॉक हुआ। मैंने पूछा कौन। उसकी आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला, वो अंदर आया। बेड नहीं थे, गद्दे थे। मैं अपने गद्दे से उठकर दोस्त के साथ लेट गया और वो मेरी जगह आकर लेट गया। कोई खास डिस्कशन नहीं हुई। मैंने पानी पूछा, वो पानी पीकर सो गया। फिर मैं भी सो गया। सुबह मैं तकरीबन 1-2 बजे उठता हूँ। जब उठा ना वो था ना दोस्त, यूनिवर्सिटी चला गया। शाम को वापस आया तो दोस्त ने बताया हाँ वो सुबह तक सोया हुआ था, फिर गायब हो गया। रात को वो लड़का हमारे पास दोबारा आया। हमने पानी पिलाया, गपशप हुई। तब उसने पूरी कहानी सुनाई। हम इस उम्र में थे कि चीजें बहुत संजीदगी से नहीं लेते। हमने उसे हंसी में मजाक में टाल दिया और शायद यही हमारी गलती थी। 3-4 दिन बाद हमारा स्टोर रूम वाला सीन हुआ। हमारा एक दोस्त कपड़े चेंज करने स्टोर रूम में गया। लाइट बाहर से ऑन थी। थोड़ी देर बाद अंदर से उसकी आवाज आई, ओए लाइट तो ऑन कर। मैंने कहा पागल है, लाइट तो ऑन है, स्विच मेरे सामने। उसने कहा शायद बल्ब खराब हो गया। कुछ देर बाद उसकी फिर आवाज आई, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। हम सब बाहर बैठे थे। वो अंदर से कह रहा था दरवाजा क्यों खिंचा हुआ, खोलो। हमने कहा यार हमने कुछ नहीं किया। मैं उठा, बाहर से दरवाजा खोला। दरवाजा आराम से खुल गया। मैंने कहा शायद तुमने कुंडी ठीक ना खोली हो। वो बोला अगर कुंडी नहीं खोली तो अभी कैसे खुल गया। हमने फिर उसे इग्नोर कर दिया। अक्सर रात 8-9 बजे घर वालों की कॉल आ जाती थी। उसी टाइम हमारी ड्यूटीज भी चलती थी, किसी की चाय, किसी की बर्तन की, सब्जी। उस दिन मेरी ड्यूटी बर्तन धोने की थी। मैं किचन में मोबाइल ले गया, गानों में हैंड फ्री थी। मैं गाने सुन रहा था और बर्तन धो रहा था। अचानक शेल्फ के नीचे से हल्की हल्की खटक की आवाज आई। मैंने इग्नोर किया, दोबारा आवाज आई। लाइट ऑन थी मगर शेल्फ के नीचे अंधेरा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके नीचे देखा। वहां से एक बिल्ली निकलकर भागी। अदनान भाई वाकई मेरा तरा निकल गया। मैंने खुद को संभाला और दोबारा बर्तन धोने लगा। अभी 1-2 मिनट ही गुजरे होंगे कि हॉल से एक ऐसे दौड़ने की आवाज आई जैसे कोई बड़ा बंदा पूरी स्पीड से भाग रहा। मैं बाहर निकला तो मेरा दोस्त हाँफता हुआ भागता हुआ आया और हॉल में गिर गया। उसकी सांस फूली हुई थी, बोल नहीं पा रहा था, बस बिल्ली बिल्ली कह रहा था। सब दोस्त बाहर निकल आए। मैंने समझा शायद वो इसी बिल्ली से डर गया जो किचन से भागी थी। मैं अभी उसे यही कह रहा था कि अचानक किचन वाला दरवाजा और कमरे वालों में से एक दरवाजा जोर से बंद हुआ, ऐसे जैसे किसी ने पूरी ताकत से पुश करके बंद किया। और उसी के साथ पूरे फ्लैट की लाइट ऑफ हो गई। अगर सिर्फ लाइट्स ऑफ होती तो हम कहते लाइट गई है,
لیکن دروازے بھی زور سے بند ہوئے، اور وہ انسان والی آواز نہیں تھی، وہ بھاری سی، اچانک سی، جیسے کوئی غصے میں ہو۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بس ایک ہی کام کر سکے، ہم فلیٹ سے نکل کر بھاگے۔ گلی کے اپوزٹ تندور تھا، اس کے کارنر پر مسجد، عشاء کا ٹائم تھا، جماعت ہو چکی تھی، کچھ لوگ ابھی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم مسجد میں جا کر بیٹھ گئے، کسی کے منہ سے ٹھیک سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ ہم کہہ رہے تھے ہم واپس نہیں جائیں گے، سامان بھی نہیں لینے جائیں گے۔ اسی دوران میرے موبائل پر کال آئی، میں نے نمبر دیکھا تو وہ اسی دوست کا تھا جو بھاگ کر فلیٹ میں آیا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کال اٹھائی، وہ کہتا ہے بھائی آپ کدھر ہیں؟ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولے۔ میرا دل بیٹھ گیا، میں نے پوچھا تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں اتنی دیر سے نوک کر رہا ہوں، کوئی دروازہ نہیں کھول رہا۔ میں اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، میں نے کہا نیچے آؤ۔ وہ نیچے گلی میں آ گیا اور پوچھا آپ کہاں؟ میں نے جھوٹ بولا کہ ہم مسجد میں آئے، ختم تھا، لنگر کھانے آئے تھے۔ وہ کہتا ہے یار بھوک نہیں ہے، میں کھا کر آیا ہوں، بس بتاؤ چابی کہاں؟ کیونکہ ہم اکثر چابی دروازے کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ میں نے کہا تم آؤ مسجد میں۔ میں آیا، ہم نے اسے بتایا کہ ہم سب بھاگ گئے تھے کیونکہ فلیٹ میں دروازے بند ہوئے، لائٹس آف ہوئی، اور ہمیں شک ہوا کہ جو چیز تھی وہ اسی کی شکل میں واپس دروازے پر کھڑی ہے اور ہمیں اندر بلانا چاہ رہی ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گیا۔ ہم میں سے کوئی واپس جانے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دوست نے کہا مولوی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ہم مولوی صاحب کے پاس گئے، انہیں بتایا، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ ہمارے ساتھ آئے، ہم نیچے گلی میں رکے۔ مولوی صاحب اکیلے اوپر گئے، کچھ دیر بعد واپس آئے اور کہا بچوں آپ لوگ ان چیزوں کی ڈسکشن کرتے تھے کیا؟ مذاق اڑاتے تھے؟ ہم نے کہا ہاں، 1-2 ہفتے پہلے۔ انہوں نے کہا جب آپ مذاق کرتے ہیں تو بعض دفعہ یہ چیزیں وہیں رک جاتی اور پھر اپنی موجودگی دکھانا شروع کر دیتی۔ آئندہ مذاق نہ اڑانا، نماز تلاوت ریگولر رکھو، اور ابھی یہی رہو، جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اس رات ہم مسجد میں ہی رہے، پھر ہم نے واقعی نماز قرآن شروع کر دیا۔ کچھ مان گئے، کچھ نہیں مانے، مگر ہم نے سب کو منایا کہ ابھی یہی بہتر ہے۔ پھر کرونا آ گیا، یونیورسٹی بند، چھٹیاں، ہم تھوڑا سامان لے کر گھر واپس آ گئے، باقی بستر وغیرہ رہ گئے۔ گھر آ کر بھی میں نے نماز قرآن پاک جاری رکھا۔ رمضان بھی آ گیا، میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھوں۔ میں گھر کے جس کمرے میں زیادہ بیٹھتا تھا وہ بیٹھک تھی، میں رات کو گیمز کھیلتا تھا، اس لیے یہاں شفٹ ہو گیا تاکہ گھر والے ڈسٹرب نہ ہو۔ میں اور بھائی دونوں یہاں سوتے تھے، ایک طرف میری چارپائی، دوسری طرف بھائی کی۔ رمضان میں سحری کے وقت میں قرآن پاک پڑھتا، نماز پڑھتا، پھر سو جاتا۔ ایک دن میں سورہ جن ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اور جنات کے درمیان پڑتا ہے۔ وہ آیت پڑھ کر میرے ذہن میں عجیب خیال آیا، کاش سوتے ٹائم جنات کی دنیا میں چلا جاؤں، دیکھوں وہ دنیا کیسی ہے اور پھر واپس آ جاؤں۔ یہ خیال آتے آتے میں سو گیا۔ میں سویا ہوا تھا، میرے رائٹ سائڈ پر دروازہ تھا، وہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اسی دروازے کے سائڈ سے ایک بہت گندی شکل اندر آئی، ایسے جیسے کوئی مردہ پرندہ گل سڑ جائے، اوپر والی پرت مرجھا جائے، بالکل ویسی بدصورت بوجھل سی شکل۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور اسی لمحے وہ شکل بدل کر میری امی کی شکل میں آ گئی۔ اس نے امی کی آواز میں کہا باہر آؤ۔ میں ڈر گیا، میں نے پنجابی میں کہا کون ہو تم؟ وہ کہتا ہے تیری ماں۔ میں نے کہا تو میری ماں نہیں ہے۔ اس نے آگے کہا یہ تم کیا بات کر رہے؟ میں نے کہا اگر آپ ماما ہیں تو لائٹ آن کریں۔ وہ دیوار کے ساتھ ہاتھ مار کر کہتا ہے مجھے بورڈ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا سامنے ہی ہے، آن کریں۔ میں چارپائی پر لیٹا تھا مگر اٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا لی، وہ چیز بالکل میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں سچ بتاؤں مجھے نہیں پتا وہ سلیپ پیرالائسس تھا یا حقیقت، مگر اس لمحے میرے دماغ میں صرف ایک ہی چیز آئی، میں نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دی، اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ پھر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد کافی عرصہ کچھ نہیں ہوا، لیکن آج بھی عجیب بات یہ ہے
کہ جب میں آپ کو یہ سب لکھ رہا ہوں اسی بیٹھک کی ساری لائٹس اچانک آف ہو گئی، جبکہ باقی گھر کی لائٹس آن۔ میں نے دوبارہ سوئچ آن آف کیا تو لائٹس واپس آ گئی، مگر دل میں وہی پرانا خوف تازہ ہو گیا۔ یہ تھی میری سچی کہانی۔ آپ کو مناسب لگے تو شیئر کیجیے گا۔ میں اپنا نام کسی وجہ سے شیئر نہیں کر سکتا، بس اتنا سمجھ لیں کہ میرا تعلق مردان سے۔ میں آج آپ کے ساتھ اپنی بھائی کی کہانی شیئر کر رہا ہوں۔ یہ 2007 میں شروع ہوا تھا۔ اس وقت میری عمر بہت کم تھی۔ بچپن کی باتیں ویسے بھی ذہن میں نقش ہو جاتی، اور یہ بات تو ایسی تھی جو آج تک نہیں مٹ سکی۔ 2007 میں میرے کزن کی شادی تھی، مہندی کا فنکشن تھا۔ ہم سب لوگ پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے، لیکن میرا بھائی لیٹ ہو گیا۔ وہ اکیلا آ رہا تھا، رات کا وقت تھا، تقریباً 11 بجے۔ ہمارا علاقہ اس وقت اتنا آباد نہیں تھا، اب ماشاءاللہ کافی آبادی ہو گئی ہے، لیکن اس زمانے میں رات کے 11 بجے راستہ سنسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے راستے میں ایک نہر بھی آتی ہے۔ بھائی جب نہر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا سامنے 3 آدمی کھڑے ہیں، یا کم از کم شکل انسانوں جیسی تھی۔ بھائی نے بعد میں بتایا اس کے ذہن میں فوراً یہی آیا کہ شاید یہ چور ہوں گے۔ یہاں ایک بات بھی ہے، ہمارے علاقوں میں حالات کی وجہ سے اکثر لوگ اپنے حفاظت کے لیے اسلحہ رکھتے ہیں۔ بھائی کو لگا کہ اگر یہ لوگ اس کی موٹر سائیکل، موبائل یا کچھ بھی چھیننے آئے تو اگر میں پہلے خود کو بچاؤں تو شاید یہ بھاگ جائے۔ وہ کہتا ہے میں نے خود کو سنبھالا، اور جیسے ہی میں قریب ہوا میں نے خوف سے نہیں بلکہ اپنے دماغ کی سوچ سے فائر کیا۔ وہ ایک ہوائی فائر تھا۔ بھائی نے بتایا ان کے چہرے اسے ٹھیک سے نظر نہیں آئے، لیکن ایک چیز اسے واضح یاد تھی، ان تینوں میں سے 2 کے قد بہت لمبے تھے اور ایک درمیانے قد کا تھا۔ اگلے ہی لمحے بھائی کے مطابق وہ منظر بدل گیا۔ وہ کہتا ہے مجھے ایسا لگا جیسے میں نے انہیں ڈرا دیا ہوگا، مگر وہ ڈرے نہیں۔ 2 لمبے قد والے اس کی باتوں کے مطابق اسے پکڑ لیتے ہیں، اور جب درمیانے قد کا تھا اسے مارنے لگتا۔ بھائی کہتا ہے میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن چند لمحوں بعد میرے جسم میں جان نہیں رہی اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میرے کزن نے فون کیا کہ بھائی پہنچا کہ نہیں۔ ہم نے کہا نہیں، ابھی تک نہیں آیا۔ میرے کزن نے 2-3 بندے ساتھ لیے اور اسے ڈھونڈنے نکلا ہے۔ اس راستے پر اس وقت ٹریفک بھی بہت کم ہوتی تھی، گاؤں کے راستے تھے۔ وہ لوگ جب نہر کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا میرا بھائی نہر کے ساتھ بے ہوش پڑا۔ اسے اٹھا کر گھر لے آئے۔ ہم گھبرا گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہوا کیا ہے۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے دوائیاں دیں۔ کچھ وقت بعد تقریباً 1-1.5 گھنٹہ اسے ہوش آیا۔ وہ ہوش میں آیا تو پہلے تو اس کی زبان ہی ساتھ نہیں دے رہی تھی، آہستہ آہستہ اس نے بتایا رات کو نہر کے پاس کیا ہوا تھا۔ ہمیں لگا تھا یہ بس کوئی جھگڑا ہوگا، چور ہوں گے، کچھ بھی، لیکن اصل مسئلہ ابھی شروع ہونا تھا۔ 2-3 دن بعد بھائی شام کے وقت گھر سے باہر نکلا، اور پھر وہی ہوا۔ اس دفعہ اسے بہت بری طرح مارا گیا، اس کے سر میں چوٹیں آئیں۔ گھر والے پریشان، لیکن عجیب بات، میرا بھائی ویسے بہت بہادر تھا، اس کے دل میں خوف والی چیز کم ہی تھی۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کوئی غیر معمولی چیز ہے۔ وہ کہتا ہے میں ڈرتا نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ باتیں واضح ہونے لگی۔ کچھ لوگوں کے گھر والوں کو کہا اور بھائی کو بھی کہ اسے بتا دیا گیا ہے کہ شام کے بعد باہر نہیں نکلنا، نکلے تو یہی حال ہوگا۔ یہ بات ہمارے لیے نئی اور عجیب تھی۔ اس زمانے میں ہمارے علاقے میں شعور بھی کم تھا، بہت سے لوگ ایسی باتوں کو سیدھا رد کر دیتے تھے کہ یہ سب وہم ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن پھر ایسے واقعات ہوئے جو وہم میں فٹ نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن گھر میں کسی بات پر بھائی ناراض ہوا، ہم سب سامنے کھڑے تھے۔ اچانک ہم نے دیکھا وہ ہمارے سامنے ہی جیسے ہوا میں اٹھ گیا، اور پھر جیسے اسے زور سے دور پھینک دیا گیا، تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر۔ عدنان بھائی اسی لمحے گھر میں چیخم پکار مچ گئی، امی رو پڑی، ہم سب کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ پہلی دفعہ گھر والوں نے دل سے مانا کہ کچھ ہے۔ وقت گزرا، بھائی اسلام آباد میں ایک جگہ کام کرنے لگا۔ وہ بتاتا تھا کہ جب وہ وہاں اکیلا ہوتا تھا تو یہ چیزیں اسے زیادہ تنگ کرتی، جب کوئی ساتھ ہوتا یا لوگ موجود ہوتے تو وہ کم محسوس ہوتا، یا کم از کم نقصان کم ہوتا۔ ایک رات وہ اکیلا تھا، بھائی کے مطابق وہ آئے اور کہا
ہمیں پانی پلا۔ بھائی نے جواب دیا پانی پینا ہے تو خود پی لو، سردیوں کی راتیں تھیں۔ دکان کے مالک نے ایک 20 لیٹر کا کولر بھر کر رکھا ہوا تھا۔ صبح جب دکان کھولی تو کولر بالکل خالی، ایسا نہیں کہ آدھا کم تھا یا تھوڑا سا رہ گیا۔ بھائی کہتا ہے ذرا سا پانی بھی نہیں تھا۔ یہ بات سن کر بھی کئی لوگ ہنس دیتے تھے، مگر بھائی کے لیے وہ ہنسی نہیں تھی، وہ خود اندر سے بدل رہا تھا۔ اس کے اندر غصہ بھی بڑھ رہا تھا، بے چینی۔ پھر ایک اور مسئلہ شروع ہوا۔ اگر بھائی کی کسی سے تکرار ہو جاتی، ہاتھا پائی ہو جاتی تو وہ 1 میں 2 منٹ لڑتا، پھر بے ہوش ہو جاتا، اور ہوش میں آنے کے بعد اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا کیا۔ اسی سال ایک دفعہ اس کی مارکیٹ میں کچھ لوگوں سے تکرار ہوئی۔ وہ اکیلا تھا، سامنے 3-4 بندے تھے، تھوڑا بہت ہاتھا پائی ہوئی۔ پھر بھائی کہتا ہے مجھے کچھ یاد نہیں، میں بے ہوش ہو گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ مارکیٹ میں عجیب خاموشی، کچھ فاصلے پر لوگ ایک کونے میں کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی قریب نہیں آ رہا تھا۔ اور زیادہ عجیب بات، قریب کھڑی 4-5 گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے، وہ لوگ جن سے جھگڑا ہوا تھا وہ بھی وہاں نہیں تھے۔ بھائی نے لوگوں کو آواز دی مگر کوئی آگے نہیں آیا۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ دوست نے کہا تمہیں یاد نہیں، تم نے ان 4 بندوں کو بہت بری طرح پیٹا اور یہ شیشے بھی تم نے ہی توڑے۔ بھائی کہتا ہے مجھے بالکل یاد نہیں۔ اسی وجہ سے اس پر FIR بھی ہوئی، مسئلہ بنا، گھر والے مزید پریشان ہو۔ اس کے بعد ہم واقعی تھک گئے، ہم نے اپنے علاقے میں جہاں جہاں ہو سکا سب جگہ لے گئے، تعویذ، دم، دعائیں، سب کچھ، قریب کے مزار، دور کے مزار، جو جس نے بتایا ہم چلے گئے۔ کبھی کچھ دن سکون آتا، پھر سب ویسا ہی۔ 5 سال کے قریب یہ سلسلہ مختلف صورتوں میں چلتا رہا۔ گھر والے بھی تھک گئے، بھائی بھی اندر سے ٹوٹنے لگا، حالانکہ وہ بہادر تھا، لیکن مسلسل مار، بے ہوشی اور یہ شام کے بعد نہ نکلنے والی پابندی آدمی کو کمزور کر دیتی ہے۔ پھر تقریباً 5 سال بعد ہمارے علاقے سے تھوڑا دور ایک مولانا صاحب تھے، لوگ کہتے تھے بہت نیک، بہت اللہ والے۔ ہمارے ایک رشتے دار بھائی کو ان کے پاس لے گئے۔ مولانا صاحب نے کچھ پڑھا، دم کیا، کچھ باندھا، اور اللہ کا کرم، آہستہ آہستہ بھائی پر وہ کیفیت کم ہونے لگی۔ آج الحمدللہ بھائی ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ ایک دم میں ختم ہو گیا تھا، مگر فرق آنا شروع ہوا، اور پھر وہ فرق بہتری میں بدل گیا۔ یہ تھی میرے بھائی کی سچی کہانی۔ میری درخواست ہے کہ آپ اسے اپنی YouTube فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ 2024 کی گرمیوں کا۔ میری ایک دوست کی نائٹ شفٹ تھی، اس کا کام دفتری نوعیت کا تھا، رات تقریباً 1 بجے تک کام کرتی تھی، صبح 5 بجے تک آرام کرتی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، راتیں بھی حبس والی تھی، اس لیے میں اس کے پاس دفتر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، ہم گپ شپ بھی کر رہے تھے۔ مجھے ہارر موضوعات میں دلچسپی ہے، تو باتوں میں کسی خوفناک واقعے کا ذکر چل نکلا۔ جب رات کے 1 بجے اس نے کام ختم کیا تو ہم دونوں اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ ہمارا کمرہ 1st فلور پر تھا۔ دفتر کے پیچھے ایک بیک یارڈ تھا جہاں 2 جھولے لگے ہوئے تھے۔ وہ جگہ عام طور پر خاموش رہتی تھی، خاص طور پر رات کے وقت۔ جیسے میری نظر جھولے پر پڑی، میں نے یوں ہی کہا آؤ ذرا جھولے پر بیٹھتے ہیں۔ باہر موسم ٹھیک لگ رہا تھا۔ یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے ہی تھے کہ ان میں سے ایک جھولا خود بخود ہلنے لگا۔ میں وہیں رک گئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید ہوا چل رہی ہو، مگر وہاں بالکل ہوا نہیں تھی۔ جھولا آہستہ آہستہ باقاعدہ ایک ردھم کے ساتھ جھول رہا تھا۔ میری دوست کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ اس نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا چلو فوراً یہاں سے چلتے ہیں۔ وہ مجھے تقریباً گھسیٹتی ہوئی وہاں سے لے گئی، کیونکہ میں اس جگہ پہلے بھی کچھ عجیب چیزیں دیکھ چکی تھی، اس لیے میں اتنی زیادہ پریشان نہیں ہوئی، مگر اندر کہیں ایک عجیب سی ٹھنڈک دوڑ گئی۔ جب ہم 1st فلور پر پہنچی تو میں نے مڑ کر دوبارہ نیچے دیکھا۔ وہ جھولا ابھی تک جھول رہا تھا، نہ کوئی نظر آیا، نہ کوئی آواز، بس خاموشی اور وہ ہلتا ہوا جھولا۔ اب دونوں نے اس کے بعد اس موضوع پر بات نہیں کی، بس خاموشی سے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لی۔ میری اپنی بائک ہے اور میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں اگر کسی سنسان جگہ جانا ہو تو رات کے وقت نہ جاؤں، مگر اس دن ایک ایسی مجبوری آ گئی کہ جانا پڑا۔ یہ واقعہ اکتوبر غالباً
2019 اکتوبر کا ہے۔ اس بار میرے ساتھ میری ایک اور دوست تھی۔ سفر تقریباً 2 گھنٹے کا تھا۔ راستے میں کچھ علاقے ایسے تھے جو شام ہوتے ہی سنسان ہو جاتے۔ ہم آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ وقت تقریباً شام 7 یا 8 بجے کا ہوگا۔ میں اپنی رفتار سے بائک چلا رہی تھی، ہم دونوں باتیں بھی کر رہی۔ اچانک میری نظر سڑک کے بائیں جانب پڑی۔ وہاں کئی لوگ چل رہے تھے، سب نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان سب کا قد ایک جیسا تھا، سب کے ہاتھوں میں دیے تھے اور سب بالکل خاموش تھے۔ وہ لوگ اچانک سامنے آئے تھے، جیسے زمین سے نکلے ہوں۔ میں گھبرا گئی اور فوراً زور سے ہارن دے دیا۔ اسی لمحے میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ میری دوست ابھی بھی اپنے باتوں میں مگن تھی۔ اسے فوراً سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے بغیر کچھ کہے بائک کی رفتار تیز کر دی۔ میرے اندر ایک یقین سا بیٹھ گیا تھا، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ میری دوست بار بار پوچھنے لگی وہ لوگ کون تھے، اچانک کہاں سے آ گئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا بعد میں بات کریں گے، بس درود شریف پڑھتی رہو۔ ایک بات جو مجھے آج تک نہیں بھولتی، ان کے ہاتھوں میں دیے تھے مگر دور سے ہمیں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی، جیسے وہ دیے جل ہی نہیں رہے تھے یا جیسے وہ روشنی ہماری دنیا کی نہ ہو۔ اللہ کا نام لیتی ہوئی، درود پڑھتی ہوئی ہم خیر و عافیت سے اپنی منزل تک پہنچ گئیں۔ اس کے بعد میں نے اس واقعے پر زیادہ بات نہیں کی، مگر وہ منظر آج بھی آنکھوں میں تازہ